السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وضو نماز کے لیے، حج عمرے کے احرام کے لیے بنیادی طور پر شرط ہے۔ آج ہم مسنون وضو کرتے ہیں، اور وضو سے قبل اکثر و بیشتر واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا پڑھنے سے بندہ بہت سارے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر واش روم میں انٹری ہے، اور واش روم کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تو آپ پڑھتے غفرانک، یا ایک دعا آپ یہ پڑھتے: الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اس کے بعد اگر آپ نے واش روم میں ہی وضو کرنا ہے تو آپ نے جو دعا پہلے پڑھی ہے وہی کافی ہے، یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کے ساتھ وضو کا آغاز کیا جائے۔ آئیے ہم وضو کرتے ہیں، بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ دھوئیں گے اچھی طرح۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد منہ میں پانی ڈالیں گے، اچھی طرح حلق تک اگر روزہ نہ ہو تو حلق تک پانی لے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناک میں پانی چڑھائیں گے، اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملائیں گے، چلو بھر کے اپنے چہرے پہ ڈالیں گے۔ ایسے یہ کانوں کے ساتھ جو جگہ ہے اس کو بھی اچھی طرح تار کریں گے۔ پھر دوسرا چلو بھریں گے، اچھی طرح پورے چہرے کو دھونا ہے۔ پھر 1 سے 3 تک ایک دفعہ اچھی طرح دھل گیا تو کافی ہے، 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ پھر اس کے بعد داڑھی کا خلال کریں گے، صرف اس طرح داڑھی کے اندر انگلیوں کو ڈال کر، خلل لحیہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہم دایاں بازو دھوئیں گے۔ یاد رکھیں یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، اس کو ہم اچھی طرح پیچھے تک۔ پھر بائیں کولی کو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اچھی طرح یہ حصہ دیکھ لینا خشک نہ رہے۔ پھر اس کے بعد ہم سر کا مسح کریں گے۔ ایسے پانی لیا، سر کے شروع حصے سے مسح شروع کیا اور گردن تک، اور گردن سے پھر دوبارہ واپس ہم جہاں سے شروع کیا وہاں تک آئیں گے۔ رائٹ انگلی کو رائٹ کان میں، لیفٹ انگلی کو لیفٹ کان میں، اس طرح کان کے اندر سے ہم گھما کر انگوٹھے کو کان کے اوپر سے ایسے گھمائیں گے۔ یہ ہمارا سر اور کان ایک ہی دفعہ ہاتھ پھیرنے سے مسح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دایاں پاؤں دھونا ہے، اس انگلی کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، اس کو اچھی طرح مال کے دھونا ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ پھر ہم نے دوسرے پاؤں کو دھونا ہے، اس انگلی کے ساتھ خلال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ حصہ خشک نہ رہے، جہاں تک اوپر تک ہو سکے اس کو دھونا ہے۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہوا۔ واش روم سے باہر جب آ جائیں تو پھر ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، یا اسی طرح وضو خانے سے باہر نکل کر وضو سے فارغ ہو کر پھر کلمہ پڑھنا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ اکثر و بیشتر مسواک کیا کرتے، اور جس وضو کے ساتھ مسواک ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ زیادہ احسن وضو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر وضو کے ساتھ لازم کر دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم غسل، جو واجب غسل ہے، اس کا مسنون طریقہ سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے، سب سے پہلے واش روم کریں گے، قضاء حاجت کریں گے،
اور اگر ناپاک ہے تو ناپاک حصے کو اچھی طرح دھوئیں گے، صاف کریں گے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو کر پھر وضو کی طرح وضو کریں گے، مسح کرنے تک، جیسے ابھی ہم نے وضو کیا۔ اور وضو کرنے کا سیم طریقہ، غسل کا اور وضو کا سیم طریقہ ہے مسح کرنے تک۔ اب جب ہم مسح کرنے تک پہنچیں گے تو پھر اس وقت ہم ایک چلو پانی کا بھریں گے، سر کے ایک حصے میں ڈالیں گے رائٹ سائڈ پہ، پھر چلو پانی کا بھریں گے، پھر سر کے لیفٹ سائڈ پہ ڈالیں گے، پھر تیسرا چلو پانی کا بھریں گے تو اپنے سر کے بیک والے حصے میں ڈال کر خوب اچھی طرح بالوں کا خلال کریں گے۔ اور خلال کرنے کے بعد پھر رائٹ سائڈ پہ پانی ڈالیں گے، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالیں گے، پورے جسم پر پانی بہا لیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے، اگر کوئی بال خشک رہتا ہے تو وہ غسل جو ہے نا مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہے، گھڑی ہے، اور خواتین نے اگر کوئی نیل پالش لگائی ہے تو وہ اس کو پہلے اتاریں گی۔ کلر کا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے مہندی کا کلر ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیز ایسے پہنی ہے تو وہ اچھی طرح اس کے اندر بھی خلال کریں گے۔ اور پھر اینڈ پر جو ہے وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ واش روم میں ہی ایک سائڈ پہ جہاں پہ پانی بہہ چکا ہو اس جگہ پہ سائڈ پہ ہو کے اپنے پاؤں کو اچھی طرح ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پانی بہا کر پاؤں کو دھو لیں گے۔ اگر اس دورانیے میں غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا غسل بھی مکمل ہے، وضو بھی مکمل ہے۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا غسل کرتے ہوئے تو کوئی بات نہیں، غسل مکمل ہے، وضو بعد میں کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح غسل اور وضو کرنے کی توفیق دے۔ یہی جو ہے وہ غسل جنابت ہے، یہی جمعے کا غسل ہے، یہی عیدین کی نماز سے غسل ہے، اور یہی احرام حج اور عمرے کرنے کا جو احرام پہنا اس سے پہلے ہم غسل کرتے ہیں۔ وضو کے مسائل میں ایک ضروری بات یہ ہے جرابیں یا موزے پہن کر وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ وضو کر کے بعد میں موزے اور جرابیں پہن کر پھر جب اس کے بعد وضو کرنا ہے تو مقیم آدمی جو ہے وہ 5 نمازیں جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ مسح یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے اور اوپر سے اس طرح جرابوں کے اوپر سے ہاتھ پھیر لینا۔ اسی طرح اگر جسم میں کسی جگہ پہ زخم آ گیا، ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے، کسی جگہ پلستر لگا ہوا ہے تو باقی سارے اعضاء کو دھوئیں گے، اور جو پٹی لگی ہوئی اور جہاں پہ پلستر لگا ہوا ہے وہاں پہ ہاتھ گیلا کر کے ایسے اوپر سے ہاتھ پھیر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہے بیمار آدمی کے لیے تیمم۔ اللہ نے سہولتیں ہمیں دی ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وضو کرنے سے اس کی بیماری بڑھتی ہے، پانی نہیں وہ جسم کو لگا سکتا تو وہ کیا کرے؟ اور ایک بندہ اس نے غسل کرنا ہے تو وہ اس صورت میں پانی نہیں ملتا تو کیا کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پاک مٹی لے، اس پاک مٹی کے ڈھیلوں کو ہاتھ کے اوپر پھیرے، دونوں ہاتھوں کے اوپر اس طرح مٹی لگائے، یا مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اچھی طرح لگائے گا کہ اس کے ہاتھوں پر مٹی لگ جائے۔ جب ہاتھوں پہ مٹی لگ جائے تو پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایسے جھاڑنا ہے یا ایسے پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے چہرے پر اس طرح مل لیں، اور چہرے پر ملنے کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی بیک سائڈ پہ اس طرح پھیرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بیک پر اس طرح پھیرنا ہے، اور یہ تیمم مکمل ہے۔ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، بعد میں پانی ملا ہے تو وہ نماز ٹھیک ہے۔ اگر تیمم کر لیا اور ابھی نماز میں ٹائم ہے تو بعد میں پانی مل گیا ہے تو تیمم ساقط ہو جائے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر پانی نہیں ملا تو غسل کرنا ہے تو اس صورت میں بھی یہی تیمم نماز وضو کا ہے، اور یہی تیمم جو ہے وہ غسل کے لیے کفایت کر جائے گا۔